السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے میسن کے شعبے میں دو چیزیں پائیں کہ جو بندہ اپناتا ہے وہ کمال کو پہنچتا ہے، پیسہ بھی بہت کماتا ہے اور عزت بھی بہت کماتا ہے۔ ایک ہے حیا اور ایک ہے ایمانداری۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بہو بیٹیاں وہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بازار میں عورت جائے وہاں ہر کسی سے بچ سکتی ہے، لیکن جو گھر میں مستری کرنے والا ہے، لیبر ہے، اس سے کبھی نہیں بچ سکتی، کیونکہ وہ گھر کا افراد ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے وہاں رہتا ہے، تو وہ گھر کا فرد ہو جاتا ہے۔ تو میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جیسے اپنی ماؤں بہنوں کو نظر سے دیکھتے ہو ویسے ہی دیکھا کرو۔ تو یہ لوگ ہمارے دیہاتوں گاؤں میں اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنا حیادار ہے۔ ہنر میں بالکل زیرو ہو، ٹھیک ہے، بس زبان چلانی آتی ہو، تو حیادار ہونا بہت اس میں جو ہے نکتے کی بات ہے کہ جب انسان حیادار ہوتا ہے، یہ جو ہمارا لیبر طبقہ ہے، ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ جہاں ہم کھاتے ہیں وہاں چھید کرتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں وہیں چھید کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کڑوی ہیں، لیکن میں بھی تو اسی شعبے سے منسلک ہوں، میں بھی تو یہی چدکیاں کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں۔ میرے استاد محترم، میرے مربی، میرے پیر و مرشد، میرے استاد محترم جناب محمد عبداللطیف صاحب، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنی بات اس لیے کروں گا کہ کیونکہ میرا ایکسپیرئنس ہوا ہے۔ ایک گھر میں ہم کام کرتے تھے، تو اس میں بھی نوجوان تھا اور لڑکی تھی، ساتھ قریب گھر تھا پٹھانوں کا۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ میں اس گناہ کی توبہ کرتا چلا آ رہا ہوں، کرتا چلا آ رہا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ ایسے ہی آنکھوں سے ہی باتیں جو ہے کرتے، تو ایک دن میرے کام تک پہنچ آئی۔ باہر دوسری نکر پہ وہ ہے اور اس نکر پہ ہم کام کر رہے ہیں، میرے استاد محترم دیکھ رہے ہیں۔ تو شاگرد بھی اولاد کی طرح ہوتا ہے، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی تھوڑا آنکھ دکھائی، کہا کہ باز آ جا، باز آ جا، اور اس طرف بھی دیکھا، بیٹا اپنے گھر جاؤ۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اپنے گھر جاؤ۔ تو اس نے گھر جا کے کہہ دیا کہ وہ مستری وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ گھر تیرا کہاں ہے۔ وہ عورت بھی جو ہے تھوڑی باہر چلنے پھرنے والی تھی، میں غلط تو نہیں کہوں گا، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو وہ دوڑی چلی آئی، مستری صاحب میرے گھر کی لوڑ پੈ گئی ہے، میرے نال تانوں کام ہے، میں آ گئی ہاں، حاضر حکم دیو۔ میرے استاد محترم نے کہا کہ میری بہن، میری پیاری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کجا پردہ ہوئی، یہ لڑکی یہاں کھڑی تھی، میں نے اس کو کہا ہے اپنے گھر جاؤ بیٹا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آوارہ گلیوں میں جو ہے لڑکے گھوم رہے ہیں، چوک چوراہے میں کھڑے ہیں، تو جوان بیٹی ہو، تم گھر جاؤ۔ میں نے تو یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے نہیں آپ کے گھر سے سروکار۔ تو استاد محترم نے اس کو ٹالا، پھر مجھے بھی ڈانٹا۔ میں نے پھر جو منظر دیکھا اس دن، تو اس دن سے مجھے کان ہو گئے کہ میری بھی عزت خراب ہوگی۔ تو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ ایسے طوطے والی رٹی رٹائی باتیں ہیں، بچپن میں نہیں سمجھ آتی کہ جو بندہ کرتا ہے وہ بھرتا ہے۔ وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں،
پھر بڑی عمر ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہم نے کیا تھا، پھر کیا بویا تھا، کیا کاٹ رہے ہیں۔ تو حیا سب سے بڑی چیز ہے کہ جب حیا انسان کرتا ہے تو کمال درجے کو پہنچتا ہے۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو حیا دار مستری ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، بڑے لوگ بھی، بڑے شہروں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی، ایمانداری اور حیا۔ تو میں نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں اس کام میں رہا ہوں، تقریباً جو ہے 8 کلاس پڑھنے کے بعد تقریباً سن 90 سے لے کر آج تک میں اس شعبے سے منسلک ہوں۔ تو میں نے یہ کافی چیزیں نوٹ کی ہیں۔ ایک جگہ کام کر رہے تھے، اب دیکھیں کیسی شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے وقت نا تو ایک ٹکڑا جو ہے نا اس نے مزدور نے بچا کے رکھ دیا۔ تو اس بدماشی کے ہنر میں جو ہے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان باتوں میں رہا ہو اور اس کا ایکسپیرینس ہو۔ تو جب اس نے ٹکڑا رکھا تو دوسرے دن جو ہے پھر اس نے رکھا، تیسرے دن پھر رکھا، پھر جب رکھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم لیٹ گئے وہاں، نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھنے کے بعد آئے، تھوڑی کیلولا کرتے تھے، تو جو ٹاؤن والے تھے، بستی والے، وہ میرے پاس آ گئے، استاد محترم تمہارا جو لیبر کا بندہ ہے وہاں پہ لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا، تو ہم نے اس کو مارا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، بالکل اچھا کیا ہے، اس کو گنجا کر دیتے، اس کا منہ کالا کرتے تاکہ اس کو آگے عبرت ہوتی، دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہوتی، کیونکہ اللہ نے سزا رکھی ہے، اللہ نے سزا رکھی ہے چوری کاٹنے والے کی، اور شادی شدہ جو غلط کاری کرے اس کے ساتھ، اور کنوارا کرے اس کے ساتھ، تو یہ تو سزا اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے۔ ہو دائرے اسلام کے اندر، دائرے کے باہر نہ ہو۔ تو میں نے کہا بہت اچھا کیا، میں ایسے بندے کو صبح نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا بیٹا صبح نہیں آنا، بستری گول کرو، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، ہم ایک فرد کی طرح ہوتے ہیں، گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ان کا گھر پورا جو ہے ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اور مال کے لحاظ سے بھی سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے عزت کے حوالہ سے بھی میں ایسے شخص کو نہیں رکھ سکتا، تو میں نے اس کو چھٹی دے دی۔ تو ایسے ہی ہے، میں نظر رکھا کرتا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کسی نے ٹکڑا رکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نظر رکھتا تھا، باپ کی نظر ہونی چاہیے اپنی اولاد پر کہ کیا یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ ٹکڑا کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہوگا، سمجھدار ہے بہت، کہ آج کھانا زیادہ ہے، کل کم دیجیے گا۔ میں نے تو اس کو تھوڑا شرمندہ نہیں کرنا تھا، لیکن اس کو اندر ہی اندر سے ڈانٹ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سمجھ جائے، آگے ایسا حرکت جو ہے نا، ایسی حرکت کرنے کی اس کو پتہ چلے کہ استاد جو ہے یہ نظر رکھتا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، لوگ کچھ سمجھیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ کھانا بچا کے رکھنا اس کی دلیل تھی کہ کھانا زیادہ ہے، کل سے کم آنا چاہیے۔ تو جب برتن کو صاف کر کے دیتے تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ کھانا آج کم ہے، کل زیادہ دیجیے گا ایک بندے کا۔ تو اللہ پاک سب کو اپنی نظروں کی، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، اللہ پاک ہمیں
حیادار بنائے اور ایماندار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔